ناظرین اور عزیز طالب علموں آداب۔ نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس نشست میں اردو کی نئی بستیوں کے حوالے سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے متعلق گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز محقق، ادیب، شاعر، نقاد، دانشور اور دنیائے اردو میں سفیر اردو کی حیثیت سے جانے جانے والے ہندوستان کے اردو سفیر، پیشے کے اعتبار سے طبیب، لیکن وہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ادب کا مریض۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے۔ میں اپنی اور ہمارے تمام ناظرین کی جانب سے ڈاکٹر صاحب آج کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج ہم گفتگو کریں گے اردو کی نئی بستیوں کے حوالے سے، تو سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ اردو کی نئی بستیوں سے ہم کیا مراد لیں؟ بہت بہت شکریہ۔ پہلے تو مانو کہ اس تعلیماتی پروگرام میں دیکھیے حدوداً 60-70 برس سے جی اردو والے جب پردیس گئے جی تو انہوں نے اپنے ذوق اور شوق کے تحت وہاں پر اردو کی بزم، اردو کی انجمنیں، اردو کے اسکولز قائم کیے۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بستی جو اردو کی قائم ہوئی وہ گریٹ بریٹن لندن میں تھی، جی اور اس کے بعد جو دوسری بڑی بستی وہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں تھی، جی اور تیسری ٹورنٹو میں، جی اور چوتھی اردو بستی آپ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہے، جی اور پانچویں اب جو ڈیولپ ہو رہی ہے آسٹریلیا میں ہے۔ جی تو اس طریقے سے ہمارے پاس اس وقت 5 اور 6 کم از کم اردو بستیاں موجود ہیں۔ جی یہاں پر اردو ضرورت کے تحت نہیں بلکہ اردو ذوق اور شوق کے تحت باقی ہے۔ جی اس لحاظ سے رالف رسل نے 1965-70 کے درمیان کہا تھا کہ 50 سال میں یعنی 2010 تک اردو انگلینڈ سے ختم ہو جائے گی، جی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسل کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ جی اردو آج بھی باقی ہے اور بلکہ پنپ رہی ہے، جی تو اردو کی بستیاں بڑھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جامعہ عثمانیہ کے ذریعے تعلیم کو اردو سے تبدیل کر دی جانے کے بعد کم و بیش نصف صدی تک محبان اردو اس کے منتظر رہے کہ جس طرح سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم، طب کی تعلیم اردو ذریعے تعلیم کے ساتھ دی جاتی تھی، اسی طرح کا نظم پھر سے ہو، اور پھر ان کے خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوئے جب 1998 میں پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے تحت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا حیدرآباد میں قیام عمل میں آیا، اور اپنے قیام کے ساتھ ہی یونیورسٹی نے نظامت فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تعلیمی پروگراموں کا آغاز کیا، اور یہ تعلیمی پروگرام چونکہ اس کا دائرہ اختیار سارا ہندوستان ہے، ملک کی مختلف ریاستوں میں شروع کیے گئے، اور نظامت فاصلاتی تعلیم کی جانب سے پہلے ڈپلومہ کورسز اور پھر ڈگری کورسز، اور پھر آج ہم پوسٹ گریجویٹ کورسز بھی یہاں پر چلا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جس طرح سے اردو کی نئی بستیوں میں آپ نے کہا کہ جو لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنا وطن ثانی بنا لیا، یہ جو آپ نے 5 یہاں پر مراکز کا ذکر کیا جو اردو کی نئی بستیوں کا، تو ان لوگوں نے کیا اسی مقصد کے تحت وہاں پر اردو کی یہ نئی بستیاں قائم کیں کہ دائرۂ غیر میں رہتے ہوئے وہ اردو کے اس مطلب ترقی و ترویج کے جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں مادری زبان ہونے کے ناطے اس کو پورا کریں؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ پہلے میں اس مبارکباد میں شرکت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس شہر فرخندہ حیدرآباد میں جی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا قیام واقع میں ایک بہت خوش آئند چیز اس وجہ سے ہے جی کہ یہ تنہا اردو کی واحد یونیورسٹی ہے، جی اور کیوں نہ ہو کہ اس شہر فرخندہ حیدرآباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ 1922 اور 1923 اور 1924 میں ہم نے طب کے، میڈیکل کے
انجینئرنگ کے، کمپیوٹر کے اور وکالت کے دروس اور درس کو، سلیبس کو ہم نے اردو میں آپ کے جو ہے پڑھوایا ہے۔ تو اردو اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصطلاحات اور تراجم یہاں پر دارالترجمے کی خدمت۔ مجھے 18 اور 19 کا جب جامعہ عثمانیہ کی یہاں پر تشکیل ہوئی تو ٹیگور کا وہ ٹیلی گرام اور خط یاد آ رہا ہے جس میں انہوں نے کمیٹی پر کہا تھا کہ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک حکومت وہاں پر ایک ایسی یونیورسٹی قائم کی جا رہی ہے جو مقامی لینگویج میں اور زبان میں اپنے درس دے گی۔ تو اس کے بعد مولانا آزاد یونیورسٹی کا قیام، اور جیسا آپ نے ابھی تشریح دی کہ کون کون سے مضامین اور کون کون سے سبجیکٹ اس میں پڑھائے جا رہے ہیں، جس میں یقیناً آپ کے اردو کو روٹی اور روزگار سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس طرح سے یہ فاصلاتی آپ کے تعلیمی نظام سے آپ لوگوں کو پوری طریقے سے پہنچا رہے ہیں علم۔ یہ بہت اہم ہے کہ یہ مواصلاتی نظام ان اردو کی نئی بستیوں میں آپ کے قائم ہو۔ دیکھیے، زبان ضرورت کے تحت قائم ہوتی ہے اور قائم رہتی ہے اور ترقی کرتی ہے۔ اب یہاں پر تو ہمارے ملکوں میں تو نہ معاشی لحاظ سے، نہ تہذیبی لحاظ سے، نہ آپ کے دوسرے کسی آپ کے تعلیمی لحاظ سے، صرف جو باقی ہے وہاں پر وہ ہمارا ادبی اور ذوق، اور کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ پسند اپنی مادری زبان ہوتی ہے، اور پھر اردو کی وہ شاعری اور اردو کے وہ فلم اور ہماری تہذیب کے جو مسائل ہیں، جیسے خطبہ جمعہ ہے، میلاد کی محفلیں ہیں، مجلس اور دوسرے آپ کے یوں سمجھے کہ مجلس اعضاء اور دوسری ہماری جو رسوماتی آپ کے چیزیں ہیں، وہ سب تو اردو زبان میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جب ہجرت ہم نے کی تو ہم اپنے ساتھ اردو کتاب نہیں بلکہ اردو تہذیب بھی آپ کے جو ہے ساتھ لے چلے۔ تو اردو تہذیب کی وجہ سے ہم نے اردو کی نئی بستیوں میں اس کا پرچار کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج اردو کی بستیاں جو پنپ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہماری ایک تہذیبی ضرورت ہو گئی ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہماری ضرورت نہیں ہے، یہی ہماری تہذیبی ضرورت ہے، اور تہذیبی ضرورت اس انسان کو ضرورت ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سمجھنے کی اور اپنے کمیونٹی کو آپ کے جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ صدی میں آپ یہ بتائیں کہ جبکہ ایک انگریزی زبان کا چلن ہے، یہ سارے عالم میں بولی اور سمجھی جانے والی زبان مانی جاتی ہے، ایسے میں محض اپنی شناخت یا اپنی آئیڈنٹیٹی کو قائم رکھنے کے لیے اردو کی نئی بستیوں کے جو مسافر ہیں انہوں نے محض اس کو اپنی تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے افراد خاندان کے ساتھ اردو کو زندہ رکھا ہے، یا اس طرح کی جن محفلوں کا آپ نے ذکر کیا ان محفلوں کے انعقاد کے ذریعے آپ لوگ صرف تہذیب کو زندہ رکھ رہے ہیں یا اردو کی ترقی و ترویج کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو ہم تقریباً 40-50 سال سے، اور بعض بستیاں تو ابھی 20-25 سال سے پنپ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر مسائل جو ہیں وہاں پر زبانیں دوسری ہیں، لیکن ہماری زبان فرض کیجئے کہ ہندوستانی جس کو ہم کہہ لیں، جس میں ہندی بھی شامل ہو جائے، تو اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی زبان ہے۔ یعنی پہلی آپ کے مندرین چائنیز ہے، دوسری انگریزی ہے، تیسری اسپینش ہے، چوتھی ہماری ہندوستانی ہے جس میں ہندی اور اردو ہے۔ ہمارے ایک اندازے کے مطابق اردو کے جو افراد ہیں جو 20-25 لاکھ تو صرف آپ کے شمالی امریکہ میں ہیں، لیکن یہ زبان جو ہے کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں پانی دو تو کوئی پانی دے دے گا، لیکن اگر کاغذ پہ لکھ دیا جائے تو پڑھ نہیں سکتے، یا اس سے کہا جائے کہ پانی دو لکھ دو تو لکھ نہیں سکتے۔ تو اردو کا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ اردو کانوں کی زبان رہ گئی ہے، تو کانوں کی زبان بننے سے اردو میں جو مسائل ہیں، دیکھیے، تو اردو کی بنیادی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ابھی ان چیزوں پہ سنڈے اسکولز وغیرہ ہیں، وہاں پر اردو کو ہم استفادہ کر رہے ہیں، جیسے مشاعرہ ہمارا ایک آپ کے جو ہے آموزش کا ہی مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ جو چیزیں میں نے کہیں کہ اردو فلم ہوں یا اردو گانے ہوں یا ہندی فلم ہو یا ہندوستانی گانے ہوں یا میلاد اور ان چیزوں کی محفلیں ہوں، لیکن ابھی اس سطح پر کام ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا، جس کو آپ اردو کے ارتقاء کا
نام دے سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ اردو کا ریسرچ کام بھی ہو رہا ہے. امریکہ کی 12 سے زیادہ یونیورسٹیز میں اردو پڑھائی جاتی ہے. جی. کینیڈا میں بھی کم از کم 2 یا 3 یونیورسٹیز میں آپ کی اردو پڑھائی جاتی ہے. لندن میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اورینٹل آپ کے وہ ہو یا دوسری یونیورسٹیز میں اردو ہے. تو اردو کا وہ کام بھی جس کو اسکالرشپ کام کہتے ہیں ہو رہا ہے. جی. اردو کا بنیادی کام بھی ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمدہ کتابیں ہمارے اردو کی نئی بستیوں سے گہوارے اردو میں پیش کی جا رہی ہیں. جی. وہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں. جی. اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادبی محفلیں ہو رہی ہیں، ادبی محافل ہو رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں بڑی بڑی آپ کی لائبریریاں ہیں. خود گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں ان میں اردو کی کتابیں، جیسے ہمارے ٹورنٹو کی جو یارک یونیورسٹی ہے اس میں تقریباً 17,000 کتابیں. تو اس لحاظ سے یوں سمجھتا ہوں میں کہ اردو کی ارتقاء اور اردو کے سطح اعلیٰ کی ادب عالیہ کی جو ضرورتیں ہیں، اگرچہ کہ یہاں سے تقابلی نہیں ہیں لیکن اپنی حد تک ترقی کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت سی جامعات کا یہاں پر ذکر کیا، تو یہ بتائیں کہ سرکاری سطح پر جس طرح سے آپ نے کہا ٹورنٹو میں بہت سی جامعات میں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور خود جو محبان اردو ہیں جو یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں وہ بھی اپنے مختلف انجمنوں کے ذریعے جو پروگرام کا وقتاً فوقتاً انعقاد عمل میں لاتے ہیں، وہ ترقی و ترویج کے لیے اردو کے لیے کوشاں ہیں. تو کیا سرکاری سطح پر اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ان کی طرف سے بھی راست یا بالواسطہ طور پر سرپرستی کی جاتی ہے؟ دیکھیے، زبان کی حفاظت تو زباندان کرتا ہے صرف، لیکن ہمارے ملکوں میں، یعنی بیرونی ملکوں میں کہہ رہا ہوں، جیسے مخصوصاً شمالی امریکہ میں، یہ آپ کا حقوق ہے، آپ کے رائٹس ہیں کہ آپ اپنی زبان کو پڑھیں. مخصوصاً کینیڈا میں آپ اگر ایک چھوٹی سی تعداد کے طالب علموں کو مہیا کر دیں تو گورنمنٹ آف کینیڈا کا یہ فرض ہے کہ وہ ان طالب علموں کو جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں یا ایک ٹیچر مہیا کرے یا پھر ان کو ایک مقام پر ایسے لے جائے جہاں پر ان کی تعلیم ہو سکے. اصل میں اس سے زیادہ اور حکومت کیا کر سکتی ہے؟ لیکن ہمارے پاس ہماری طرف سے سرد مہری ہے، ہماری طرف سے اس کا جو ہے زیادہ آپ کے ویلکم نہیں ہو رہا ہے، خیر مقدم نہیں ہو رہا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اگر اردو پڑھنا چاہیں، اگر ہم اردو کو آپ کے جو ہے اپنے اسکولوں میں اور کالجوں اور دانشگاہوں میں رکھنا چاہیں، آپ ایم اے کرنا چاہ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مواقع ہیں. لیکن وہاں پر کوئی رہبری نہیں ہے. تو اس رہبری کی ہمیں ضرورت ہے. اب یہ دنیا کی جو ہے پہلی اردو یونیورسٹی ہے اور اس کے چیپٹرز مختلف دنیا میں انشاءاللہ کھلیں گے. کیونکہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے آپ کے مایہ ناز وائس چانسلر جناب ہمارے محمد میاں صاحب اور اس سے پہلے جناب پٹھان صاحب، یہ لوگ چاہتے یہی ہیں کہ اردو کی نئی بستیوں میں بھی جو ہے آپ کے اردو کا وہ بول بالا رہے. ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے. اردو کو اب 21ویں صدی میں سب سے اہم چیلنج یہ ہے کہ دوسری زبانیں تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہیں، تو اردو کو جب تک ٹیکنالوجی سے نہ جوڑا جائے، اردو کو جب تک آپ کے جو ہے روٹی اور روزگار سے نہ جوڑا جائے، اردو کو جب تک آپ پوری طریقے سے آج کے کورسز میں شامل نہ کریں، اردو کی ارتقاء میں مشکلیں آ سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر چیپٹرز بن جائیں کہ ہمارے پاس جو ملکوں میں جو نوآبادی جو لوگ ہیں وہ فرض کیجئے کہ معنوں سے کنٹیکٹ کرتے رہیں، وہاں پر ایک چیپٹر ہو، تو اس طریقے سے بنیادی تعلیم کے ان کے مسائل اگر حل ہوں تو یہ چیز خوشائند ہے اور حکومت کینیڈا بھی اس کو پسند کرے گی. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اردو کو اسٹار کلچر کی زبان نہ رکھا جائے بلکہ اس کو روزمرہ کی جو استعمال کی زبان ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ گویا یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم روزگار سے مربوط کرنے کے لیے بھی کچھ کوشش کریں. اگر محبان اردو جو کینیڈا میں مقیم ہیں وہ یہ چاہتے ہیں اگر کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے جو اسٹڈی سینٹرز ہیں، جو تعلیمی مراکز ہیں، اگر وہ کینیڈا میں یا شمالی امریکہ کے مختلف حصوں میں یا پھر برطانیہ وغیرہ میں قائم ہوں، تو وہ اس خصوص میں یونیورسٹی کے ارباب متعلقہ سے یا ارباب مجاز سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور وہ جو طلب ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں اور اسی وقت یونیورسٹی اپنے چیپٹرز یا مراکز وہاں پر قائم کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں پر ہجرت کر گئے ہیں ان لوگوں کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے؟ دیکھیے، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے جیسے آپ کا جو
فاصلاتی آپ کے جو ہے تعلیمی نظام ہے اس سے استفادہ کریں. اور دنیا سکڑ چکی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور الیکٹرانکس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی بہت نزدیک ہیں. اور آپ کے پاس اب یہ نظام ہے تو بہت آسانی کے ساتھ بہت سے لوگ چاہیں گے کہ اس مراسلاتی اور مواصلاتی نظام سے استفادہ کریں. اور ہمارے پاس جیسا میں نے عرض کیا کہ لیڈرشپ کی کمی ہے کیونکہ ہمارے پاس تجربہ نہیں ہے. تو ان کو باشعور بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ یونیورسٹی کو جو ہے آپ کے چاہیے کہ چیپٹرز ہمارے پاس کھولیں، ہماری جو ہے سرپرستی کریں. ہمارے پاس جذبہ ہے، خلوص ہے، سچائی ہے، محنت ہے. ہم ٹیکنالوجی لائیں گے اور آپ کے جو ہے اگر ضرورت ہو تو دامے درہمے سخونے کام کریں گے. لیکن ہمارے پاس تجربہ تو نہیں ہے نا، ہم جو ہے اکیڈمی کے لوگ نہیں ہیں. بہت سے لوگ اب وہاں پر اکیڈمی کے لوگ ہیں تو وہ مدد بھی کر سکتے ہیں. تو اگر جیسے دوسرے زبانوں کے لوگ کام کر رہے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ جو ہے کینیڈا میں، اگر فرض کیجئے کہ امریکہ کے 2-3 شہروں میں چیپٹرز قائم ہوں یا شعبے قائم ہوں، جن شعبوں کے ذریعے سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اردو پڑھنے پڑھانے اور اردو کی کچھ ڈگریاں حاصل کرنے کی اگر سہولت ہو جائے، ڈگریاں پیسے کمانے کے لیے نہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے ٹیچرز بنا دیں تو وہ ٹیچروں کے جو ہے جو جائیدادیں ہیں وہاں پر اردو کی اس کو پر کرنے کی کوشش کریں گے. یا یونیورسٹی کے مراسلاتی آپ کے نظام میں داخل ہوں گے یا ٹرانسلیشن یا ٹرانسلیٹیشن میں جو ہے آپ کے جو ہے ان کا جو ہے کام ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا آزاد یونیورسٹی کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں سرپرستی ہے، اس سے ہم کو بہت فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہ بتائیں کہ وہاں پر ایسی کون سی جامعات ہیں جس میں طلب کے باوجود اردو کا سرمایہ موجود نہیں ہے، اردو کی کتب دستیاب نہیں ہیں، اور ان کی فراہمی کے سلسلے میں وہاں کی جو انجمنیں ہیں، وہاں کے جو ادارے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس انجمنیں اور ادارے تو زیادہ ہیں. ایک اندازے کے مطابق شمالی امریکہ میں صرف چھپنے والے ہفتہ وار اخباروں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے اردو کے. ہمارے پاس تقریباً 20 یا 25 سے زیادہ اردو ریڈیو ہیں. ہمارے پاس اردو ٹیلی ویژنوں کی تعداد بھی شاید 25-30 ہوگی. کمیونٹی چینلز ہیں، اس کو بعض ایفیلیٹڈ چینلز بھی ہیں. ہمارے پاس لائبریریوں کی کمی نہیں ہے. عمدہ لائبریریاں آپ کے پاس ہیں، شخصی لائبریریاں ہیں جن میں ہزاروں سے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ میری لائبریری میں تقریباً 14,000 سے زیادہ کتابیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ سب سے بڑی کانگریس لائبریری میں جائیں تو آپ کو جو ہے ہزاروں سے اردو کی کتابیں ملیں گی. تو اردو کی کتابیں اور اردو کی چیزیں یہ ہے کہ اس کی تقسیم آپ کی ہر جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہے، کیونکہ لوگ ابھی اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر ایک یونیورسٹی اس کا پروٹوکول دے دے اور ان کی رہنمائی کر دے تو حکومت خود چاہتی ہے کہ انٹر یونیورسٹی اگر یہ ڈیولپمنٹ ہو تو بہت سے جو وہاں کے نیٹیو اور وہاں کے گورے لوگ ہیں وہ بھی شاید آپ کے جو ہے اردو وغیرہ پڑھنے لگیں. ہم نے سنا ہے کہ برطانیہ میں بالخصوص جو وہاں کے مطلب مقامی باشندے ہیں ان کو بھی اردو سے جو ہے واقف کروانے کے لیے بعض اداروں کی جانب سے کوششیں کی جا رہی. تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ صداقت ہے اس وجہ سے کہ آپ دیکھیے میں خود 5-6 لوگوں کو تو جانتا ہوں کہ جو ہے وہ آسٹن میں جو ہمارا شاعر بھی ہے اردو کا. اسی طریقے سے ہیوسٹن میں جو تیلگو کا جو لڑکا ہے وہ بھی آپ کے جو ہے اردو کا شاعر ہے. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے ورجینیا میں ہے. ان لوگوں سے تو میری پرسنل ہے. بہت سے آپ کے جو ہے ایک لڑکی جو ٹورنٹو میں ہے مرثیے پر کام کر رہی ہے جو وہاں کی ہے آپ کے مقامی ہے. جن مراکز کا ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز پر ذکر کیا تھا، جو 5 مراکز ہیں نمائندہ نئی بستیوں کے، ان نئی بستیوں کے جو 5 مراکز ہیں ان میں تخمیناً کتنے ایسے تشنگان علم آپ سمجھتے ہیں جو اردو کو جو ہے اپنا تعلیمی ذریعہ بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو ابھی تک ہم نے اس پر کام نہیں کیا ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر 5% بھی لوگ ہوں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن اگر آپ مواقع فراہم کریں تو یہ نمبر جو ہے بہت اوپر بھی جا سکتا ہے. ابھی ہم نے ان چیزوں کو پیش نہیں کیا. اعداد و شمار آپ نے جمع نہیں کیے؟ نہیں، اعداد و شمار اس وجہ سے جمع نہیں کیے کہ ہمارے پاس کوئی خاص پروٹوکول نہیں ہے. ہم ایک بے ترتیب کام کر رہے ہیں. ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ کوئی ہم کو ترتیب وار کام پہ لگا دے.
کوئی رہنمائی ہو. اسی چیز کی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے. تو یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہم کو جو ہے تھوڑی سی مدد کی ضرورت ہے کہ اس میں گائیڈنس ہو. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اردو کی نئی بستیوں میں آپ کی یہ چیزیں پنپیں گی. اردو کی نئی بستیوں میں وجداناً محبت اردو کی آپ کے اردو کے گہوارے سے زیادہ ہے. کیونکہ جو چیز سے انسان دور رہتا ہے اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. جی. اردو وہاں پر جو کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں. جی. وہاں پر جو مشاعرہ ہوتا ہے رات کے 2 بجے تک چلتا ہے اور 1200-1100 لوگ بیٹھا رہتا ہے. جی. ایک اندازے کے مطابق امریکہ میں 600 سے زیادہ آپ کے جو ہے مشاعرے ہوتے ہیں. جی. تو یہ چھوٹی محفل جو بیسمنٹ میں ہو رہی ہے اس سے لے کر ایک 1200 کا آپ کے ایک شیریٹن ہوٹل میں ہو سکتا ہے. ظاہر غیر میں ایک سفیر اردو کی حیثیت سے بلکہ اردو دنیا کے ایک سفیر کی حیثیت سے آپ 40 برسوں سے تقریباً خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ ان 40 برسوں میں آپ نے کس طرح سے جائزہ لیا کہ جو تشنگان علم ہیں وہ اردو سے کس حد تک قربت رکھتے ہیں؟ میں نے مجھے تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کا پروفیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، یا ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا کمپیوٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹس وغیرہ ہیں، وہ لوگ آپ کے جو ہے ان اساتذہ یا ان لٹریری فگروں سے آگے ہیں اردو. کیونکہ اردو کی محبت کچھ ایسی آپ کے رگو ریشے میں آپ کے جو ہے سمائی ہوئی ہے کہ بعض ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جو دامِ درہم سخن کام کر رہے ہیں اور اردو کی بنیادی تعلیم کے لیے مسلسل اپنا وہ کر رہے ہیں. جی. بہت سی حیدرآباد کی انجمنیں ہیں، جیسے بشیر بیگ صاحب ہیں، جیسے ناظم مقبول وغیرہ ہیں. یہ لوگ آپ کی اردو کی دن رات بے لوث خدمت کر رہے ہیں. کسی قسم کا اجرت نہیں بلکہ اپنے پاس سے چیزیں صرف کرتے ہیں. تو اردو کا جو مسئلہ ہے، اردو کا مسئلہ وجدان اور محبت کا مسئلہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ ترتیب وار نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جو ہے اس میں وہ ڈسپلن نہیں ہے.